حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس اسرائیل روح نکالنے آئے تو حضرت موسیٰ نے تھپڑ مارا، آنکھ نکال دی، واپس گئے۔ اللہ انہوں نے تو جلال فرمایا، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہیے بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے بال ان کے دست مبارک کے نیچے آئیں گے اتنے 1000 سال ان کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ یعنی میرے کان میں کوئی بتا دے کہ جناب 60 سال بڑھ گئی، کیا آپ کے کان میں کوئی کہہ دے تو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ حقیقت پسندی نہیں، اس لیے کہ 60 بھی گزر جائیں گے، 70 بھی، یہ حقیقت نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم، چلے میں مثال دیتا ہوں، سمجھ لے 10 بال، حالانکہ بہت زیادہ آتے ہوں گے، 10 بال اگر حضرت موسیٰ کے ہاتھ کے نیچے آئے تو 10,000 سال تو عمر بڑھ گئی نا۔ 10 یعنی 10 سال نہیں، 10 نہیں، 10 بہت زیادہ تھی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے آ کے عرض کیا گیا، حضور بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، جتنے آپ کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھ جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ نے حقیقت پسندی والی بات کی، فرمایا پھر کیا ہوگا؟ 10,000 سال کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہا حضور جانا تو پھر بھی ہے، فرمایا پھر ابھی چلتے ہیں۔ اگر جانا ہے نا، جانا ہے تو پھر، اگر جانا ہے تو پھر ابھی، اور سجنوں اگر نماز پڑھنی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ اگر داڑھی رکھنی ہے تو پھر رمضان کا انتظار کیوں کریں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اگر سچ بولنا ہے تو پھر، اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کا ہے گا۔ حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی ہمیں بے قراری زندگی میں، اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ بڑا ٹائم پڑا ہے، مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی، ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا، حقیقت پسند نہیں بھائی ہم۔ بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی، میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے۔ اس لیے ملمہ سازی، حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند۔ یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، میرے رسول نے حقیقت بیان کی، فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا۔ یہ حقیقت ہے، کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے۔ جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے۔ نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں، اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں، ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسند والی زندگی گزارو۔ یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی، تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی، جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے، انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا۔ تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے،
اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا؟ سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا۔ تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں۔ آپ کو پتہ ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتی ہے۔ چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں، جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا، لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے، محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے، ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے، یعنی مذہبی جلسہ ہے، اس میں بہت زبردست پڑھے لکھے صاحب تقوی عالم کا خطاب ہے، اور کی صدارت وہ بندہ کر رہا ہے جس نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، وہ بندہ صدارت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے لاکھ روپیہ دیا محفل میں۔ خدا را دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں ورنہ آپ کمزور پڑ جائیں گے، آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی۔ کتنا کمزور ہے وہ شخص جو 2-4 ہزار کے لیے کسی بندے کی چاپلوسی کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے تھوڑے سے نوٹوں کے لیے۔ دکھ سکھ میں کام آئے گا اس کام کے لیے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیا، اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ اور فرمایا جس نے بندوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کو راضی کیا، فرمایا اگر رب راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا فرما دے گا۔ کیا ضرورت ہے خوش آمد کرنا دنیا داروں کی، سیٹوں کی، نوابوں کی، چاپلو۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ جو حب جا اور حب با ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ کو اگر خوش آمد کرنی ہے تو پھر آپ کو ساری زندگی کرنی ہے۔ پھر ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ تعلق کس بنیاد پر ہے، اس میں کبھی بھی خلوص پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، آپ کو تکلیف رہتی ہے ہمیشہ۔ کبھی بھی دنیا داروں سے امیدیں وابستہ نہ کریں۔ ایک بات سنیں بڑی شاندار، امام غزالی نے لکھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہارون الرشید نہ حج کر کے واپس آیا بغداد میں، تو کونے میں حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے، رش بہت تھا، مجمع بڑا تھا۔ حضرت بہلول دانا بھی سڑک کے کنارے بیٹھے تھے، تو سپاہی کہنے لگے یہاں سے اٹھ جاؤ۔ فرمانے لگے ہارون الرشید کی زمین نہیں، زمین میرے رب کی ہے، میں کیوں اٹھوں؟ وہ قریب سے گزرا تو سلام لی، تو آپ نے اس کا پروٹوکول دیکھا تو فرمانے لگے ہارون الرشید تجھ سے تگڑے تگڑے موٹے موٹے پروٹوکول میں نے لوگوں کے دیکھے، اور یہ جو تیرے دائیں بائیں آج تیرے نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے ان لوگوں کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور تھوڑا وقت گزرنے دے، جو تیرے بعد آئے گا نا، یہ سارے پھر ان کے نعرے بھی لگائیں گے۔ تو جھوٹ کی دنیا میں زندہ ہے، ان سے تو نے امیدیں وابستہ کی ہیں، یہ کل اس کے نعرے لگائیں گے۔ اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا، گھوڑے سے اتر آیا، آگے کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بڑی اچھی نصیحت کی ہے، میرا دل بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ مقروض ہیں کچھ لوگوں کا قرض، تو مجھے کوئی حکم ہی کر دیں۔ آپ ہنسنے لگے، فرمانے لگے یار تو بڑا ہی بیوقوف ہے، بڑا ہی بیوقوف ہے تو، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں تو مجھے الجھا رہا ہے، حضور کوئی حکم کر دیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے رب کریم کے بندوں کا۔ حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہارون رشید کو دیتا رہے اور بہلول دانا کو بھول جائے۔ فرمایا اس کا دل، اس کا ارادہ ہوا، ارادہ قدرت ہوا کہ بہلول مقروض رہنا چاہیے، تو اگر رب مجھے رکھنا چاہتا ہے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر وہ چاہتا ہے میں مقروض رہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہی رہوں، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ تجھے دے اور مجھے نہ دے۔ فرمایا میری تجھ سے کوئی امید نہیں، مجھے جب بھی دے گا میرا رب بھی دے گا۔
حضرت ہارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابعی ہوں. کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت انس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے غلام کے جنہوں نے دل پر جانی ڈٹھا او اکھیاں ہی تاک لئیاں. غلام کے غلام غریب آدمی ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیچ کے گزارا کرتے ہیں. ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلا لیا. کہتے ہیں محل ہے, ملکہ بیٹھی ہے. ملکہ کہنے لگی تو بڑا حسین و جمیل ہے, آ میرے ساتھ منہ کالا کر. کہتے نظر جھوک گئی. کہنے لگے تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے, میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا. تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے. اور بویا کس نے؟ انس بن مالک نے. انس بن طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں رچائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا. کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا. اتنے پیسے جوانوں, نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکاح کے, صرف پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے, صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے, کاغذ بنوانے کے لیے. یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے. کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں؟ پاک رسول کے ماننے والے ہیں, پاک نبی کا پاک قرآن پڑھتے ہیں, پاک دین ہے ہمارا. ذہن بھی پاک, نظر بھی پاک, عقیدہ بھی پاک, نظریہ بھی پاک. اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں. خبردار. اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی. کہنے لگے دے لے. اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ باز آیا تو بادشاہ سے کہو گی اس نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. کہنے لگے میں نے باتھ روم جانا ہے. چھت پہ چڑھے, سب سے اوپر والی. ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھ روم اوپر تھا, پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا, پخانہ کیا تو وجود پہ, اور پھر چھت سے چھلانگ لگا دی. کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی. کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا, اپنا وجود دھویا, آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ, نورانی آنکھیں, خوشبو ہی خوشبو. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں, حضرت یوسف علیہ السلام ہوں. پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے؟ کہا نہیں. کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے, تو پاکیزہ نظر والا ہے, تو پاک سوچ والا ہے. حضرت جبریل پہلے وحی لے کے آتے تھے, آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں, پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں, پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں. اور کہا آجا سینے سے لگ جا, تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آجا سینے سے لگ جا. سینے سے لگ گئے. کہتے ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی تھی. جدھر جاتے لوگ کہتے ہیں تو خوشبو والا بابا ہے, خوشبو والا بابا. لوگ کہتے وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. ترمذی کی حدیث ہے. کفل بنی اسرائیل کا ایک آدمی, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑے عیب کرتا, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے چکر, اس بی بی سے رابطہ, اس سے رابطہ, برائیاں اتنی کہ حد ہو گئی. یہ نفسانیت غالب ہے اس کے اوپر. ایک عورت آئی, کہنے لگی کفل بچے بھوکے ہیں, تو امیر آدمی ہے, 60 دینار چاہیے. کہنے لگا تیرا رنگ گورا ہے, پہلے منہ کالا کر. اس نے کہا غریب ہوں, بچوں نے مجبور کر دیا. تیری میرے, کہنے لگا نہیں پہلے میرے ساتھ منہ کالا کرے گی. کہا اچھا میں رات کو آؤں گی. عورت رات کو آئی, کفل نے ہاتھ آگے بڑھایا تو بی بی کانپنے لگی. کہنے لگا کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں. بی بی کہنے لگی ذرا اندر کی آنکھیں کھول, اللہ تو دیکھ رہا ہے. اندر کی کھول نا, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو کیسے کہتا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ بس دل پہ چوٹ آئی, کانپا. 60 دینار دیے, بی بی کو واپس بھیج دیا. آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے یا اللہ موت دے دے.
انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں, فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل, لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے, اللہ نے معاف. اگر وہ اتنے ایبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا. میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں. جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں, یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں, اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا, جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں. اور یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا, ذکر میں مزہ نہیں آتا, وہ نظر پاک کر لے. اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا. حدیث ہے دل لگے گا. اور للطیبین للطیبات, اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا. اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی, قرآن کا فیصلہ ہے, میں نہیں کہا للخبیثین للخبیثات. اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا, لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی, اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی, اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی, سنار کا کام کرتا تھا, بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا, بیچارہ لاوارث تھا, گھر لایا, پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا, جوان ہو گیا. وہ سنار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا جرم ہوا, بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا, شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا, بس ہاتھ رکھا, گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا, دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے, سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ, تو نے کیا جرم کیا ہے. وہ شخص سجدے میں گر گیا. کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے, اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا, میری بیوی کی حفاظت فرما, میرے گھر کو سنبھال, آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا, میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے, خدا سے بھی مانگ لی ہے, آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے, دھڑام سے زمین پہ گرا, اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے, چلو چلے, آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے, یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے, صبح 7 سے رات 7, رات 7 سے صبح 7 کا کس لیے. وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے, توڑ دو اس کی ساری چالیں, ناکام کر دو اس کے سارے حربے, نظر پاک کر لے, روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے, خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے, یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے,
یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی، اور ایک آپ سے میری منت ہے، یہ کزنوں والا معاملہ ختم کرے۔ اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کہ کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دکیانوسی، اصل دکیانوسی یہ ہے، تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا ہے دین۔ یہ دکیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہم ہمارے درمیان بیٹھ۔ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے مختصر وقت۔ اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو، تلفظ ٹھیک کرو، ضروریات دین سیکھو، دین کے معاملات میں دلچسپی، نعت سیکھو، قرآن سیکھو، عبادات سیکھو، اپنے وقت کو بچاؤ، اور جانا ہی کم کر دو۔ اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے، چاچو سے ملنے، انکل سے ملنے، پھپھی سے ملنے، تو ضرورت کے تحت جاؤ، ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ۔ حفاظت کرو، سامنے گڑا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا، سامنے گڑا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں، خدا را اس چکر سے بچ جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بڑی پاکیزہ بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الاندام میں گزرے دعا اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ تین خوبیاں ہیں، سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو، اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے، ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، چونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔
قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا. یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں. قناعت کریں. عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی، تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی. اور عاجزی اور سادگی کا یہ وغیرہ ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہو آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، جی ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے. یہ سادگی نہیں ہوتی. نفاست تو حسن ہے اسلام کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا. فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں. بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے. جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے. جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیاح ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، دو باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے سے، تو آپ سادے. آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے. سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے. جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے. یہ سادگی ہے. یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ. میرا ایک تجربہ ہے، اس کو آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ نہ سمجھیے گا، میری ذاتی بات ہے تو اس کو ذاتی رہنے دیجیے گا. کبھی کبھی میں پریشان ہوتا ہوں. آپ کسی کی دعوت کھانے جائیں نا، وہ عقیقے کی ہو، ولیمے کی ہو، کوئی بھی ہو، اچھا جب آپ کھا لیتے ہیں نا تو پھر وہ آدمی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں. پھر اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے. وہ بالکل میری طرح کا دیہاتی بھی ہو تو کہتا ہے میں منڈیا نو کل آخیا کہ لیاؤ پھر کوئی کٹا چنگا تگڑا جیا، اج جی آخن نہ کہ جناب دی دعوت سی تے اس پکائے کچھ نہیں. وہ پھر جس لے کٹا ایڈا ودیا لیا کے نائی اگے رکھیا تے انہیں پہلی ہری انج دا ویکھیا سی، انہیں پھر بنایا کہ کمال کر چھڑی. مطالبہ کیا ہے اس کا بھلا؟ تو انہوں آکھے کہ جنج دی تساں روٹی پکائی میں کدے نہیں کھادی. یہ ہر آدمی کا مطالبہ، ہر آدمی. جناب میں سویرے گیا ہوں تو تازی سبزی اسپیشل آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں، اور یہ وہ والی لایا ہوں جو ملتی نہیں تھی پوری دنیا سے، صرف مجھے ملی ہے. تو یہ عاجزی نہیں، یہ سادگی نہیں، یہ بناوٹ ہے. یہ میں امیر غریب یہ سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں. سارے جو ہم نہیں وہ ہم بن کے دکھاتے ہیں، جو ہم ہیں نہیں وہ ہم بنتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چیز جو اصل نہیں ہوتی وہ آتی ہے تو تکلیف دیتی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. کس طرح کی سادی تھی؟ دو جملے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، دو جملے اور بات ختم کر دی. فرماتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سادی تھی. یہ کیسی سادی تھی؟ فرماتے ہیں جو ملتا تھا حضور پہن لیتے تھے، جو سامنے آتا تھا کھا لیتے تھے. کوئی تکلف نہیں کہ میں نے یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں لینا، یہ لینا ہے. یہ مزاج نہیں، طبیعت نہیں. ہماری تو پسند ناپسند ہوتی ہے نا. حضور کو کدو زیادہ پسند تھا، یہ تو آپ کو حدیث میں ملے گا، یہ تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گندم ناپسند تھی. یہ نہیں ملے گا. آپ کو یہ تو ملے گا کہ رسول پاک کو دودھ زیادہ پسند تھا. یہ نہیں ملے گا کہ سادہ پانی ناپسند تھا. یہ تو آپ کو ملے گا کہ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ضمیر پر سونے کو پسند کرتے تھے. یہ نہیں ملے گا کہ چارپائی پہ سونے کو ناپسند کرتے تھے. یعنی حضور کی زندگی سادی ہے، اس میں تکلف ہماری پسند ناپسند ہوتی ہے، اور جو جوش ہے ہمیں پسند نہیں وہ پھر ہے ہی نہیں صحیح، وہ غلط ہو گئی فوراً. وہ سرے سے اس کا کوئی اثر ہی نہیں رہا، وہ بالکل تباہ ہو گئی. میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری اور عاجزی والی زندگی گزاری. ہم لوگ عاجز نہیں ہوتے، عاجز نہیں ہو. اگر ہم لوگ عاجز ہو جائیں تو لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہر خاندان میں ہر گھر میں لڑائی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عاجزی، جہاں عاجزی ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جھگڑا نہیں ہوتا. ہمارا بھائی سے، بھتیجے سے، بھانجے سے، بیوی سے، سسرال والوں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے اگر اختلاف چل رہا ہے اور ہر جگہ چل رہا ہے تو ساری جگہ تو غلطیاں نہیں نہ پائی جاتی، کہیں ہماری بھی غلطی ہوتی ہے.
تو یہ جو اختلاف چل رہے ہیں اور صلح نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، تو پھر تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے حضور نے کبھی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنائی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام تقریر چھوٹی کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے۔ تقریر، نماز، ہماری باتیں لمبی اور نمازیں اللہ اکبر، الٹ بالکل سلسلہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے سادگی، عاجزی کو اپنایا۔ بہت غریب آدمی، بڑا ماڑا بندہ جو 100 روپیہ دیہاڑی لیتا ہے، اور باہر جب وہ دیہاڑی کرنے گیا ہے تو وہ شام کو جب اس نے نا سمیٹا ہے نا وہ سیمنٹ اور ریت اور وہ ساری چیزیں، تو وہاں وہ جھاڑو پھیر کے آیا ہے۔ پھیرتے ہیں نا جی مزدور جھاڑو، یہ کام وہ کرنے کو تیار ہے، پر اپنے گھر میں آ کے جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہوئے، اس لیے کہ یہ اس کی مردانگی کے خلاف ہے۔ باہر جب وہ گیا ہے، کسی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے وہ بڑا اچھا، وہاں اگر اس کو برتن دھونے پڑے تو دھو لیے، بلکہ اگر ناراض نہ ہو جائیں باہر رہنے والے ساتھی تو ڈھیروں لوگ باہر جا کے ہوٹلوں میں برتن مانجتے ہیں، لیکن وہاں ان کے روب کو، ان کے نام کو کوئی دھبا لگتا، لیکن گھر کے اندر جس برتن میں انہوں نے خود روٹی کھائی ہے، اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یہ دھو لو، تو پھر تو طلاق تک نوبت آ جاتی، پھر تو مسئلہ خراب ہے۔ پھر تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کی اماں کی بھی خیر نہ ہو، تجھے اس نے سکھایا کچھ نہیں، مجھے تو نے کہہ دیا اٹھ جا۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہے ہم سارے عاجز مسکین، ہے ہم سارے ماڑے غریب، یہ سارا اپنی جگہ طے، لیکن جہاں ڈٹنا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جہاں روب نہ چلا وہاں مسکین ہو گئے، اور جہاں چل گیا اب بادشاہ ہو گئے۔ میرے رسول پاک سید عالم علیہ السلام کا اسوہ نور سنو، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور گھر میں آتے، اگر گھر کے اندر جھاڑو دینے والا ہے تو مصطفیٰ نے اٹھا کے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، اگر حضرت فاطمہ الزہرا کی چکی پیسنے کے لیے فرشتے آ سکتے ہیں تو رسول پاک کے گھر کا کام کرنے کے لیے بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کپڑے دھو لیتے، پھٹ جاتے تو حضور سی لیتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن حضور نے کہا کھانا پکاؤ، تو میں نے کہا کنیز آٹا گوندھ رہی ہے، نبی پاک نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ کنیز تو جا چکی، بیمار تھی، فرماتی ہے حضور نے اپنے دستے مبارک سے آٹا گوندا، نبی پاک نے گوندا، نبی پاک نے، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نہ دھن نہ دولت سربراہ ایسا، عرش نشیں کا زمین پہ گھر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ نبی پاک نے آٹا گوندا اور آٹا گوند کے فرمایا عائشہ آؤ روٹی پکا دو، میں نے آٹا گوند دیا ہے۔ او بھائی میں بہت بڑا نواب ہوں میں عاجز مسکین، لوگوں کی میں کمیاں کوتاہیاں سناتا ہوں، لیکن اگر ذرا سا بھی ہاتھ ہلانا پڑے تو اس وقت نہ جہاں روب چلتا ہے وہاں تو چلانا چاہیے نا۔ جتنا ہمارا دبدبا بنتا ہے عاجزی، انکساری، یہ انسان کو سنوارتی ہے، یہ اس کو سکون دیتی ہے، یہ اس کے اندر پیدا کرتی ہے وہ چیز جو اسے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں تو پھر آپ بڑے ہی رہ جائیں گے، بن کچھ نہیں سکیں گے۔ اگر آپ میں تکبر ہے تو پھر انا کا بت قائم ہو جائے گا، بن کچھ نہیں سکیں گے آپ۔ ہر آدمی کو اپنا آپ دکھانے کا شوق ہے، بنانے کا شوق ہے، شہرت، نام بری، اپنے آپ کو ظاہر کرنا، بتانا۔ 1,44,000 صحابہ تھے میرے رسول پاک کے، سارے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام سنے تو درود پاک پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 1,44,000 صحابہ تھے، کام کر گئے، کسی نے نام نہیں بنایا، کام کیا، شاید چند 100 کے نام کتابوں میں ملتے ہو، باقیوں نے کام کیا، نام پر توجہ ہی نہیں۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو آئے نہیں، بات مانی ہے میرے نبی پاک کی، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے وہ حضور کی بات مانی ہے، ماں کی خدمت کرو، نہیں آئے، خدمت کری، تشریف نہیں لائے، گھر رہ کے بات مانی۔ درجہ کیا دیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے؟ ڈیوٹی لگائی مولا علی شیر خدا کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا میرا جبہ لے جانا،
اور میرے اویس سے ملنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا مانگے. بھئی گھر رہ کے بات مانی, کوئی شورا نہیں, کوئی نام نہیں. امام عبد الوہاب شورانی کہتے ہیں کرن کے لوگ انہیں روڑے مارتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے, تو جناب ویسے کرنی فرماتے تھے اگر تو قیامت میں بخشا گیا تو نام بتا دوں گا, اور اگر وہیں اڑ گیا تو نام سے کیا رہ جائے گا, یہاں تو لکھا رہ جائے گا. اور پھر دعا مانگی. امام شورانی نے لکھا ہے دعا مانگی حضرت اویس کرنی نے, اے اللہ میں نے زندگی چھپ کے گزاری ہے, مجھے ظاہر نہ کرنا. میں سراپا مخزن راز تھا اور رہا تھا مدتوں راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. اے اللہ میں نے پردے میں وقت گزارا ہے, اللہ مسترنا بستری کل جمیل. اے اللہ بس مجھے پردوں میں رکھنا, پردوں میں اٹھ بلیا چلو تھے بسیے, جتھے بس دینی سارے انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. اے اللہ مجھے پردہ دے, شہرت نہیں چاہیے, میرا نام نہ ہو, کوئی جانے کوئی پہچانے نہ, بس میں تیرا ہوں تو چھپ کے تیرے پاس آ جاؤ. امام فرماتے اللہ 70,000 فرشتے قیامت کے دن حضرت اویس کرنی کی شکل کے پیدا کرے گا اور ان فرشتوں کے اندر چھپا کے جناب اویس کو اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ تک لے جائے گا, چونکہ وہ چھپے رہے. ضرورت نہیں, میں سراپا مخزن راز تھا, میں تو رہا تھا مدت و راز میں, یہ تو تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں. شوق نہیں, مجھے بھی پوچھ لو, میرا بھی نام لے لو. اب تو اس قدر زیادہ انا کا بت آ گیا, روٹی کھلاؤ, جس کو کھلائی اس کی فوٹو کھینچ کے فیس بک پہ دو, پانی پلایا تو پہلے اس کی فوٹو دے لو, اگر سلام لیا تو پہلے چھوڑ دو یار, بس کرو. یہ انا کے بت بنا لیا ہم لوگوں, کس چکر میں پڑ گئی ہے دنیا. ایک غریب کو 2 4 5 روپے کیا دے دیے, ایک آٹے کا تھیلے کا دے دیا, 4 اخباروں میں خبر دے دی, یہ عاجزی ہے, یہ طریقہ ہے. اب تو لوگ یہاں تک ریاکاری کرنے لگے, نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے فوٹو کھینچ کے آتے ہیں جمعے کی تیاری کرتے ہوئے. بس کر دیں, بس کریں, کہیں رکیں, کسی جگہ سٹاپ کریں, اپنے اندر انکساری پیدا کریں. جو ختم ہو گیا وہ بچ گیا, جو اپنے آپ کو بناتا رہا وہ کبھی بن نہ سکا. بچا وہی جو رب کی بارگاہ میں مٹ گیا. ہماری تو عمر گزر گئی ہے اپنے آپ کو تعمیر کرتے, ساری زندگی گزر گئی. میرا بھی نام لو, 30 سال میں رہ کے آیا ہوں جی سعودی عرب کے فلانے محلے میں, کسی سے میرا نام پوچھو گے تو پہنچ جاؤ گے. کیا ہوتے تھے آپ وہاں, کیا نام پوچھیں, وہاں تو بادشاہوں کے نام اب کوئی نہیں لیتا, مٹ گئے, جو آئے تھے چلے گئے. گکھڑ آنا تو چوک سے کسی سے بھی پوچھ لینا میں بھی ہوتا ہوں, کیا ہوتے ہو. یہاں بڑے لوگ تھے جن کا توتی بچتا تھا, ختم ہو گئے. تو اور میں بھی جانے والے, اور زمانہ آئے گا, مٹنے کے لیے دنیا آئی ہے. اگر دنیا میں خود بخود اپنے آپ کو مٹا کے رکھو گے تو اللہ عزت عطا فرمائے گا. ہم تو اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ بہنوں سے, بھائیوں سے, سسرال سے, رشتہ داروں سے کٹ گئے ہیں بالکل, اس لیے کہ بت نہیں ٹوٹ رہا اندر کا. میرے نبی پاک سید عالم علیہ السلام کے غلام بڑا کچھ تھے, پر ان کی زبانوں پہ کبھی کچھ ہونے کا ذکر نہیں آیا. بڑا کچھ تھے وہ, بڑا کچھ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, بڑا کچھ تھے نا, کیا بات تھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا وہ خلیل ہے کہ دنیا میں بھی میرا سجن ہے, قیامت میں بھی میرا دوست ہوگا, دنیا اور آخرت میں. وہی ابو بکر ہے. محلے میں 7 غریب بچیاں رہتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہماری بکریاں, باپ فوت ہو گیا, بکریوں کا دودھ دھو دو. تو ابو بکر صدیق بکریوں کا دودھ دھونے چلے جاتے ہیں, ان کے گھر کا کام کاج کر کے آتے ہیں. سیدنا عمر فاروق, میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا شخص عمر فاروق, اتنا بڑا آدمی. ایک دن اعلان کیا عمر فاروق نے, لوگوں مسجد میں آؤ, بات کرنی ہے. امیر المومنین کا پیغام ہے, سارے مسجد میں آ جائیں. کھچا کھچ مسجد نبی صحابہ سے بھر گئی, اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کے آتے تھے. شاید کو جنگ ہے, شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے, شاید کوئی نئی بات ہے. دوڑے آئے لوگ, مسجد نبی کھچا کھچ بھر گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ تجسس کے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کسی طرف سے پیغام نہیں آ گیا, کوئی کافر حملہ نہیں کرنے لگا, اللہ جانے کیا ہوا ہے, بڑی پریشانی ہے. عمر بیٹھے, اللہ کی حمد کی,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था, तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही हैं उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये दो बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो, नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाब उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए तो सैयदना अब्दुर रहमान इब्ने औफ जनाना था जनाब उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार तू ये दो बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये दो बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर रहमान आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में, मुझे कहने लगे स्वेटर पसंद कर लें अपनी मर्जी का। तो मैंने कहा यार मुझे तो वही मजा आता है जो मेरी अम्मा क्रोशिये से बनाया करती थी, वही। वो पहले अब्बा पहनते थे, फिर वही स्वेटर बड़ा भाई पहनता था, फिर हमारे खाते में आ गया। और फिर उसकी तारीफें होती थी गुर्बत छुपाने के लिए, उसकी तारीफें होती थी, बड़ी मेहनत से बना है जी, क्या बात है, बड़ा गर्म है। तो अब छोटे भाई को दे दिया जाए। हमने कहा वही जमाना देखा है, वही रंग देखा हुआ है और उस पर फख्र है। अब तो लोग जब कुछ हो जाता है ना, दो चार लोग जानने लगते हैं तो लोग फटाफट दावा कर देते हैं खानदानी रईस आजम हो, बड़ी बात है। ऐसी कोई बात नहीं। जिसको अपना आप याद रहता है उसे खुदा भी याद रहता है, जिसे अपना आप याद रहता है उसे रसूलुल्लाह भी याद रहते हैं, जिसे अपना आप याद रहता है उसकी नजर में दूसरे लोग भी कुछ होते हैं, मैं उम्रे के लिए, हज के लिए जाता रहता हूँ, रब मुझे अपने फजल से बुला लेता है। तो मैं एयरपोर्ट से नीचे उतरा तो एक साहब मेरे जानने वाले थे, दौड़ के आए और मुझे कहने लगे क्या बात है, सुना है इस दफा आप सऊदी एयरलाइन से आए, सीधा मदीना शरीफ आए, क्या बात है आपकी। और मैंने कहा साहब छोड़ दें, मैं भी जब पहली दफा आया था तो मैं भी बड़ा घूर घूर के एयरपोर्ट देखता था, मैंने कभी देखा जो नहीं था, मैं बड़ा घूर घूर के देखता था, कोई ऐसी बात नहीं है। ये निजाम कुदरत है, बादशाह के फैसले हैं, वो जब चाहता है जिस तरह के चाहता है फैसले फरमा लेता है। तो ये उसके फैसलों की बात है। हम लोग ना जिस हैसियत पे होते हैं वहीं रह जाते हैं, पिछली बात भूल जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं जो भी हमें मिले झुक के मिले, जो भी आए, और ये मेरा आपका सबका मुश्तरका मामला है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम्हें बताऊं जन्नत के बादशाह कौन होंगे? जन्नत के
عام لوگ نہیں، جنت کے، بولیے گا ذرا، جنت کے اللہ بادشاہ، جنت میں تو جانا بڑی بات ہے، حضور جنت کا بھی بادشاہ، ابن ماجہ میں لفظ ہے، تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا، تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے، جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا، جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، بادشاہ۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، کہیں گے کیا بات ہے تمہاری، یہاں تو شوق ہی بڑا ہے، غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں، ڈاکوؤں، لٹیروں، چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے۔ آج ہی اختیار کریں، آج ہی اختیار کریں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں، بڑا شوق ہے، پہلے فوٹو کھچا لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے ویڈیو بنا لو، باقی کچھ اور بعد میں ہوگا، پہلے۔ اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے، وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی، میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا کہ اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے، اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو، اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو، حضور نے فرمایا لے لو، اگر تمہیں کو دیتا ہے اپنی مرضی سے، مانگنا منع ہے، کوئی دے دے تو لے لو، ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں، جب کو دے دے تو لے لو۔ کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے، تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں، کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے، تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے، وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے پھر میرے لیے کیا حکم ہے۔ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے، کیا چکر ہے، کہاں چلے گیا، غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے، ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا، اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی۔ یہ ہماری عاجزی ہے، یہ ہمارا پیار ہے، یہ ہمارا انداز ہے۔ بھائی یہ ہم غلط رستے پہ، غلط ڈگر پہ چل نکلے، ہمیں واپس آنا پڑے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا، حضور شہرت سے، ناموری سے دور رہتے، نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی، انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا، سینے سے لگا کے۔ یہ نہیں کہ مال نہیں آیا، بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں، تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے، ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا، لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے، ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے، ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے۔ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا، میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا۔ ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے، بڑا کچھ۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے، انکساری جب پیدا ہوتی ہے، جب تواضع آتی ہے، پھر انسان بنتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے، پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ۔ اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے، ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا، ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ، بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔
حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا. یہ کہہ کے رونے لگے. اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا. ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا. کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے. مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی. تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری. یہ بخاری کے لفظ ہے. دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا. پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ. شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا. بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے، علماء کو بلایا. پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے. جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم. یہ بخاری ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا. 10,000 لوگوں نے دیکھا. کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. تو اللہ نے دیکھے نا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں. حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا. حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے. اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا. آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر. حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں. اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں. تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ. اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو. بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا. اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی. سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا. اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر. اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری مخلوق. تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر. ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں. امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا. عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا. 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے. اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو. غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا. اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی. امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے، خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا. اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں. وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا. بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم. عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی. تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں. سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ. کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو کرید ہے.
जी वो जब कद्दू करते हैं ना तो दोनों जाने पानी भरा होता है ना जी, वो ट्रैक्टर भी पानी में चलता है। मैं पेंडू हूं ना, मुझे ज्यादा पता है तो क्या हालात होते हैं। तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो मुंडेर होती है छोटी सी, वाटा खीदा अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी। तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजह तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुत्ते, ते तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, ते तैथों उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा। तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना ना ना। हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे, मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है। मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं।
کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا, آج مجھے امید تھی تو آئے گا, تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں, تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے, اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں, آپ آرام کر رہے ہوں گے, اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں, جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی. حضرت عمر فاروق نے جلال کیا, فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں, جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے, میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں, میں قوم کا خادم ہوں, جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو, مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے. میرے بھائی یاد رکھیں, جب یہ چیزیں پیدا, اور پھر ہم نے ان تکلفات میں, میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے, اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں, 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں, رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے, اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا, تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے, اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں. وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ. جو آپ ہیں آپ وہی رہیں, جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں. اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں, عاجزی آپ کو سوار دے گی. اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے, اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے, اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتے ہی رہیں, ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو, مجھ سے بھی مشاورت کرو, میری بھی بات سنو, تو یہ انا کی دوڑ تو ختم ہی نہیں ہوتی. ہرس صرف پیسے کی نہیں ہوتی, ہرس ہوس شہرت کی بھی ہوتی ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نا, میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں, اس سے بھی اپنے آپ کو بچا. صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے. اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز, عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی, اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال, آنا جانا بڑے معاملات ہیں, اب تو بچی کی بارات آئے اور 5, 7, 10, 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے. کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا. تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا, یہ استقبال کی حالت ہے, امیروں سے لے کے غریبوں تک. مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے, کرسی نہیں دی, آگے نہیں بٹھایا, یہ والا معاملہ ہے. اور میں میری طرح کے لوگ, نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا. اب تو ہم دیکھتے ہیں فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے, فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے, جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے. یہ کیا طریقہ ہوا, یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے, تو دوزخی ہے. سارے وہی طریقے ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں, وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ. وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے. یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی, میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے, تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر, ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے, وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی, ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا, ایک جانب کنواں لگا تھا, ایک طرف ایک بڑا درخت تھا, اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے, اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا, پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے. کہتی تھوڑی, میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے, میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری, پھر دستک ہوئی, اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا. تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں, کہاں رہ گئے تھے؟
کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی۔ میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے۔ میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے۔ یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں۔ جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں، خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں۔ میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں۔ ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ، آمین تو کہہ دیں۔ میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا، اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں، اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ بس جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے، مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے۔ بہرحال عام دام پر سر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا، وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے۔ وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے۔ کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے، میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے۔ جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے۔ کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں۔ کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے، اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی، اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے۔ بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی۔ جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، تو انتقال کر گئے۔ کہتی میں بھی تڑپ کے روئی۔ میں نے کہا میری یتیم بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے۔ تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے۔ میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا۔ کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں، ایک کو آواز دی، وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے،
دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی, کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں, 4 دن ہو گئے, ان کے منہ سے بدبو آتی ہے اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے. بی بی رو رہی ہے, حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے, تو روئی ہے, تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے, تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا ہے؟ رو رہی ہے, میں آ میرے ساتھ باہر نکل, تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں, آ تجھے دکھاؤں. اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے, روٹی پہنچ رہی ہے, اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں, شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے. پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے. فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کیے. تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے, تو ابھی بھی سادگی, عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی. ہمارے ہاں روز شکوا ہے, کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں. روز رونا ہے, کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں. روز رونا ہے, کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں. 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں, ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا. ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں, غریب کہتے ہیں, لاچار کہتے ہیں, مجبور کہتے ہیں.